اپنے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں جامعہ ہزار رکن شورا حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت معتبر بڑے شہید شاگرد جامعۃ القراءۃ تفریح کے بانی و منتظم حضرت کا اسماعیل بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ تشریف لائے اور اپنے سے کلمات پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، بہت وقت ہو چکا ہے، چند دن کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ میں جب 1982 میں دارالدیوبند گیا، اس کے بعد پڑھ کے حضرت ثانی گیا تھا، اس کے بعد ہم لوگ چلے آئے وہاں۔ ہمارے ساتھ چار لڑکے تھے، چاروں ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو 10 سال میں سبھی باغ میں رہا۔ سبھی باغ میں جب میں گیا تو 5 بچے تھے، صرف مدرسہ کھلا تھا، 5 بچے میرے پاس۔ ایک ہفتے کے بعد میں حضرت کے پاس آیا کہ حضرت میرا دل نہیں لگ رہا ہے، 5 بچے کو کس طرح پڑھائیں گے، میں چھوڑ دینے والا ہوں، کہیں آپ اچھی جگہ پہ تلاش کرو یا کہیں محمد میں لگ جاؤں گا۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ ایسا نہیں، قرآن کے پیچھے ایسی محنت کرو 5 کے 500 ہو جائے گی، آپ کو وہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو حضرت کی بات میں نے دل میں اتاری میں نے، اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہی ابھی سوئی باغ کے جلسے میں سے آ رہا ہوں اور وہاں 800 طلبا ہے الحمدللہ، اور 15 سال کے بعد 10 سال میں جب ہو گیا مجھے کہنے لگے بار بار کہ دیکھو کا اسماعیل صاحب آپ کو ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے، تجوید کا ایک ادارہ قائم کرنا میں چاہتا ہوں، آپ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے حضرت کو کہا حضرت میں جاہل آدمی میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے تسلی کے لیے کہا کہ دارالدیوبند کے بانیوں میں حاجی عابد صاحب بھی تھے، آپ بھی کرو محنت انشاءاللہ ہو جائے گا، میں ساتھ دوں گا، میں محنت کروں گا، میں آپ کے ساتھ پوری زندگی ساتھ میں رہوں گا۔ تو حضرت کے امام کے حضرت کے کہنے کی وجہ سے ہم نے جامعۃ القراءۃ قائم کیا، اور قائم کرنے کے بعد حضرت کی وجہ سے جامعۃ القراءۃ قائم ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہاسپٹل بھی بنا ہے اور اسکول بھی بنا ہے۔ لیکن حضرت کا کیا جو فیصلہ ہے، حضرت گول گول باتیں نہیں کرتے تھے، پاس یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو، اتنی جلدی فیصلہ کر دیتے تھے کہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہاسپٹل اسکول جامعۃ القراءۃ میں قائم کرنا چاہتا ہوں، حضرت بولتے کہ نا اسلام کی اسکول بالکل نہیں، کوئی بھی دنیاوی تعلیم جامعۃ القراءۃ میں نہیں ہوگی، یعنی اسکول اور ہاسپٹل کی رائے سے اب الگ جگہ پہ قائم کرو۔ میں نے فوراً وہ بات مانی۔ اس طرح حضرت ہے کوئی ہاتھی موٹی والی بات نہیں کرتے تھے، سیدھا بالکل ایسی بات کرتے تھے ختم، یوں ہوگا گول اس طرح نہیں گھماتے تھے۔ میں نے حضرت کے ساتھ میں 42 سال ساتھ میں رہا الحمدللہ۔ پہلی مرتبہ حضرت بیمار ہو گئے، میں اور سلیم بھائی چاندی والا سمجھانے لگے کہ حضرت آپ کا آپریشن ہوگا، بولے میں کبھی نہیں کر سکتا۔ میں تو حضرت آپ کو یہ آپریشن ہو جانے کے بعد 20 سال موقع ملے گا قرآن کی خدمت کا۔ بہت سمجھانے کے بعد پھر وہاں گئے ہم لوگ، آپریشن ہوا، دوسرے تیسرے دن ہم لوگ گئے، حضرت انشاءاللہ 20 سال آپ فٹ ہو جائیں گے، اور 20 سال تک فکر مت کرنا۔ اور 20 سال میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو سلیم بھائی رات کو مجھے کہتے تھے کہ اپنے 25-30 سال ہونا چاہیے تھا، اور افسوس کر رہے تھے، سوئی بات نہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں نے حضرت کو بار بار کہا کہ حضرت 20 سال آپ جائیں گے، آپ کیوں فکر کرتے اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ حضرت کو کینسر ہو گیا، تو ہم لوگ بامبے لے گئے تھے۔ بامبے سے جب واپسی سے آ رہے تھے مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ ان کا وہ سور کے آواز کے پیچھے نکال لیں گے اور حضرت بولنا بند کر دیں گے، تو مسئلہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ تو حضرت مجھے ایک دم پیچھے مخاطب ہو کر مجھے کہنے لگے قاری اسماعیل صاحب آپ کیوں فکر کرتے، میں نہیں مروں گا، تانے اس طرح نہیں مرتے، کیوں کہا مجھے میرا جو کینسر اچھا ہو جائے گا، مجھے کیوں؟ پھر میں نے بتایا کہ میں نے جب قرآن سے لگاؤ پیدا کیا اس کے بعد سے کبھی میں جھوٹ نہیں بولا ہوں، کبھی میں نے غیبت نہیں کی ہے، اور میں نے کبھی گالی نہیں بولی، پوری زندگی میں کبھی گالی نہیں بولی، میں اچھا ہو جاؤں گا، تو فکر مت کرو۔ اللہ نے اچھا کر دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھو کتنے سال رہے کینسر کے بعد، ابھی بھی ہم لوگ نے جامعۃ القراءۃ کی طرف سے جو 50 مسجد بنائی ہوگی، جتنے بورنگ کیے ہوں گے، اور جتنا بھی دفاعی کام کیا حضرت کے عمل نامے کے حضرت نے میری زندگی بنائی ہے۔ میں تو مجھے سب یہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنے والا تھا، حضرت نے کئی مرتبہ مجھے بہت سمجھا ہے کہ کرکٹ کے کیپٹن میں تو کھیلا ہے کیا تھا، تو حضرت کی کہنے کی وجہ سے ہم یہ لائن پہ آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہیں
اور جب جامعہ قائم ہوا تو میں نے حضرت چاروں طرف ادارے ہیں، میں بیچ میں ہوں، 6 ادارے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہے سینڈوچ کی طرح کچھ نہیں. قرآن کے اوپر محنت کرو، آپ اٹھیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں، ہم دیکھ کر جائیں گے. واقعی میں ایسا ہوا ہے کہ جو آدمی قرآن کے پیچھے رکھتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے. لیکن ہمارا جو ساتھی لوگ ہیں جو حضرت کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو میری درخواست ہے ہم سب ساتھ مل کے حضرت کا مشن آگے چلائیں. یہ میری درخواست ہے. ہم آپس میں مودت آپس میں پیار محبت سے کام کر کے حضرت کے مشن کو چلانا چاہتے ہیں. مولانا سید بزرگ کا ایک واقعہ وہ مجھے بابا سناتے تھے کہ میں جب گھر جاتا تھا تو 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد آتا تھا، لیکن موسم ایسا ہونا چاہیے بولے مجھے وہ آدمی کو پہچانتے. جیسے میرے استاد حضرت مفتی اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ مولانا سعید صاحب آدمی کو پہچانتے تھے. تو قاری صاحب مجھے پہچان لیا تھا مولانا سعید بزرگ، مجھے میرے پاس کام لینا چاہتے تھے اللہ. تو مولانا سعید بزرگ جب بھی میں آتا تھا ملنے جاتا تھا حضرت کہتے تھے کہ قاری صاحب آ گئے، خیریت سے ہیں، آپ کے گھر میں سب اچھے ہیں. کبھی میری زندگی میں 30-33 سال میں کبھی مولانا سعید بزرگ نے یوں نہیں کہا کہ آپ کیوں لیٹ ہوئے، آپ کے لینا کی وجہ سے کیا لینا کی وجہ سے، کبھی بھی نہیں پوچھا. ایسے ہوتے ہونے چاہیے. تو مجھے ہی بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اچھے بنانے والے ہو اس کو اس طرح مت پوچھنا، اس طرح مت بتانا، اس کی عزت کرنا پڑے. تو واقعی میں جامعہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے اور استاد کو اللہ ان کی خدمت جلیلہ قبول فرمائے اور ان کے مشن کو ہم سب کو ساتھ میں ملا